عجب کتنی خطرناک چیز ہے کہ صحابہ میں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں حنین میں، پھر بھی ظاہراً ہزیمت آ گئی. اتنی خطرناک چیز ہے. تو جس کی تعریف کی جائے اگر اس کے اندر عجب آ جائے تو سمجھ لیں کہ خطرناک معاملہ ہے. وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں اللہ کے یہاں بھی مقبول ہوں تو لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، تو یہ گویا کہ خطرے کی علامت ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو لوگ جو کہہ رہے ہیں اس سے نہیں سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات بھی یہی کہ انسان یعنی کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی یعنی وہ ایسے شیطان اس پر منمہ سازی کرتا ہے کہ وہ نیت میں فطور ہونے کے باوجود اس نیت کے فطور کو نہیں پہچانتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں پہلے یہ بات کر لیتا ہوں کہ اب اس کے یہ نیت کا فطور ٹھیک کیسے کرنا ہے. اس کا وہی طریقہ ہے جو ہمارے مشائخ کے معمول کا ہے کہ اپنا ہاتھ کسی شیخ کے ہاتھ میں دے، وہ جو ہے نا آپ کو اس کو حالات بتاتے رہیں اپنے، تو وہ انشاءاللہ پھر آپ کا علاج بھی کر دے گا. اس کی مثال آسان مثال سمجھنی ہونا تو یہ آج کل جو دو قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، نفسیاتی ڈاکٹر اور ظاہری بدن کے ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر. اب ویسے دیکھا جائے تو جو MBBS ڈاکٹر ہیں وہ افسر ہیں، لیکن بیماری کے حساب سے آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے پوچھ لیں کہ کون سی بیماری زیادہ خطرناک ہوتی ہے، نفسیاتی یا ظاہری؟ وہ کہے گا نفسیاتی. کیوں؟ کیونکہ جس کو ظاہری چوٹ لگی ہے نا اس کو بھی پتا ہے کہ میرا یہ بیماری ہے مجھ میں. جو نفسیاتی بیمار ہے وہ کہے گا میں تو بالکل ٹھیک ہوں. کبھی کسی پاگل نے اپنے آپ کو کہا کہ وہ پاگل. تو اسی طرح جو عالم ہے اس کا درجہ بلند ہے، لیکن بیمار جو ہے نا وہ روحانی بیماری زیادہ سخت ہے، اور اس کا معالج شیخ جو ہوتا ہے وہ کبھی عالم نہ بھی ہو. جیسے حاجی امداد اللہ صاحب بھی پورے عالم نہیں تھے لیکن عالم گر تھے. ہمارے شیخ کے خلفاء میں تھے صوفی محمد اقبال ہوشیار پوری، وہ بھی پورے عالم نہیں تھے، مشکات تک پڑا ہوا تھا، لیکن کتنے بڑے عالموں کے عالم وہ شیخ تھے. تو یہ آپ سمجھ لیں وہی معاملہ ہے کہ نفسیاتی ڈاکٹر ڈاکٹروں کے کیٹیگری میں اگرچہ کم درجے کا ہو، لیکن علاج اس نے وہ جو کرنا ہے وہ سخت بیماریوں کا ہے. تو یہ جو علاج ہے دل کا، اور یہ بالکل جیسے نفسیاتی ڈاکٹر ہے، اور کسی بھی آپ ڈاکٹر کے عام آدمی سے پوچھیں کہ بھئی کون سا مریض زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ جس کو سر میں چوٹ لگی ہو، جس کا دماغ اندر سے خراب ہو، وہی زیادہ خطرناک ہے. تو ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں اگر اس میں کوئی کمی زیادتی ہے تو وہ عالم بتائے گا آپ کو، یہ کریں آپ، نماز اس طرح پڑھیں، مسئلے یہ ہیں، جنابت ہو تو یہ کریں، نماز اس طرح پڑھیں، زکوٰۃ اس طرح دے، روزہ اس طرح رکھیں. لیکن یہ صحیح طور پر ادا ہو، اور زندگی صحیح کیسے گزارنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے، کس طرح علاج کرنا ہے، آپ کے اندر عجب ہے نہیں ہے، تکبر ہے نہیں ہے، حسد ہے نہیں ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ نفسیاتی جو طبیب ہے، جو جس کو ہم عرف عام میں شیخ یا پیر کہتے ہیں، یہ اس نے کرنا ہے. اور وہ تبھی کرے گا جب آپ اس کو اپنے احوال بتائیں گے. آپ اسے چھپاتے رہے، جیسے نفسیاتی ڈاکٹر کو نہ بتائیں تو کیسے کس کو پتہ چلتا ہے؟ ہاں شیخ کبھی کبھی پہچان لیتے ہیں، جیسے نفسیاتی ڈاکٹر آپ کی ظاہری حرکت دیکھ کر بھی پہچان لیتا ہے کہ یہ نفسیاتی بیمار ہے، اسی طرح شیخ بھی آپ کی ظاہری طور پر حرکتیں دیکھ کر بھی پہچان لیتا ہے کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے. لیکن جب تک آپ اس کے پاس جائیں گے نہیں، حوالے نہیں اپنے آپ کو کریں گے، وہ علاج کیسے شروع کرے گا؟ نفسیاتی بالکل یہ مجھے ہمارے استاد تو نہیں تھے، استادوں کے درجے میں تھے، حضرت مولانا حبیب اللہ قربان علی جو حضرت شیخ الحدیث کی خطوط ہے اس میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ قلم حبیب اللہ. تو یہ انہوں نے ہمیں یہ مثال دے کر سمجھایا تھا کہ یہ ڈاکٹروں کی مثال ایسے ہی جیسے علماء ظاہر، اور جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ وہی جیسے پیر اور علماء باطن. تو آپ دیکھیں نا کہ یعنی اس حدیث میں کہ ایک تو وہ ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہے، حتیٰ کہ یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جب وہ قبر میں رہا ہو انسان جس کی نیت میں فطور ہو تو اسے وہاں تھوڑا بہت اندازہ نہ ہو گیا ہو کہ میں نے جو کام کیے ہیں وہ قبول نہیں ہوئے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے سامنے بھی جا کر کھڑا ہوگا کہ نہیں میں نے تو یہ عمل کیے ہیں، میں نے تو ایک پورا علم حاصل کیا اور علم پھیلایا. اور تیسرا کہے گا کہ میں نے تو جو ہے مال کے ذریعے ہر بات میں خرچہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی بتائے گے اس کی بیماری اور قبول نہ ہونے کی وجہ بتلائے گی کہ یہ کام تم نے اس لیے کیا
کہ دنیا میں تمہیں اس کا نتیجہ مل جائے، اور دنیا میں مل گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ جو دنیا کی واہ واہ ہے نا، اس سے اپنے دماغ کو میں سے نکال دیں۔ نتیجہ جو ہے نا اصل آخرت میں ملنا ہے، ہمیں یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ آخرت میں ملنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تو اب یعنی میسر ہے، اب سب کی مثالیں چھوڑے۔ میں نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ دور دیکھا ہے جب مکے میں آتے تھے، بالکل عام ہوٹلوں قبروں میں عام گھروں میں رہتے تھے، ابھی تو وہ بادشاہ کے مہمان ہوتے ہیں، ابھی کچھ سال پہلے تھے۔ یعنی ایک بار حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ایک کمرے میں ٹھہرے تو نہا کر باہر نکلے تو پسینہ پسینہ تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو ڈر گیا کوئی بیماری؟ کہتے نہیں، وہ اندر جو فین ہے ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، فین وہ نہیں چل رہا۔ تو یہ ابھی کے بزرگ ہیں، تو جو پرانے بزرگ تھے انہوں نے تو عجیب کہا۔ خود ہمارے دادا جان جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کے 1953 میں، تو ایک سال پورا یہاں اپنا گھر، پکا گھر تھا اس زمانے میں شہر میں فیصل آباد میں، پہلے بھی امرتسر میں پکا گھر تھا، یعنی کہ گاؤں دیہات میں رہتے تھے، پکے گھروں میں رہتے تھے، وہاں کے ایک سال تک خیمے میں رہے ہیں 4 بچوں کے ساتھ۔ تو وہاں جو گئے ہیں وہ دین کے لیے گئے، کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی آسائش کے لیے گئے۔ 1975 75 تک تو سعودی عرب پاکستان سے بہت پیچھے تھا، تو پھر ایک دم اللہ نے ان کو شریعت کی وجہ سے دولت سے نوازا اور آگے چلے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ بسوں میں سفر کیا ہے، حضرت والد صاحب کے ساتھ، مولانا عبد الرحمان صاحب کے ساتھ رکشوں میں سفر کیا ہے، یہی پاکستان میں۔ یہ تو میں نے دیکھا ہوگا، تو جو میرے سے پرانے ہیں یہ حضرات انہوں نے تو اور دیکھا ہوگا۔ خود ہمارے حضرت پیر صاحب مرتضیٰ صاحب کے بارے میں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بسوں میں آ جاتے تھے گاؤں دیہاتوں میں۔ میں ابھی گنگو گیا تھا، رمضان میں ہندوستان جانا ہوا تھا آخری ہجرے میں، تو وہاں گنگو سے آگے 22-23 کلومیٹر ایک گاؤں میں گیا، تو وہاں وہ انہوں نے کہا کہ یہ 1404 میں آپ کے والد صاحب حافظ صغیر صاحب یہ آئے تھے یہاں، اور گنگو سے یہاں تک بالکل کچا رستہ تھا، ابھی صرف 1 کلومیٹر کچا رستہ تھا، تو ہماری گاڑیاں بھی حد تک اچھی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے جسے کہتے ہیں نا وہ سب کچھ ہل گیا تھا اندر سے۔ تو حضرت والد صاحب اور حافظ صغیر صاحب اس زمانے میں 1404 میں وہ 22 کلومیٹر 23 کلومیٹر گنگو سے وہاں تک وہ کچے راستے پر گئے، مدرسہ قائم کیا، پھر اگلے سال بھی گئے۔ اور اس زمانے میں تو یہ ہندوستان کی سڑکیں جو مین سڑک ہوتی تھی وہ بھی 1.5 فٹ کا کھڈا ہوتا تھا۔ تو یہ ہم نے دیکھی ہوئی ہے قربانی اپنے بزرگوں کی، تو پرانوں نے تو کتنی قربانی دی۔ اب تو اے سی لگے ہوئے مسجدوں میں، کہاں اس کا تصور تھا آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے۔ تو اس پر شکر ادا کرے، اور دنیا کے جو فوائد ہیں، دنیا میں کیا ملے گا یہ پڑھنے کے بعد یہ نکالیں ذہن سے، اور آخرت کو ذہن میں رکھیں کہ آخرت میں کیا اللہ نے دینا ہے۔ بس یہ تھوڑا سا رخ بدلنا ہے، کام تو آپ نے یہی کرنا ہے۔ کوئی 10,000 طالب علموں میں ایک طالب علم نکلتا ہے جو کسی اور فیلڈ میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کر آپ بنانے کے میں نے وہ بننا ہے، اور وہ بن بھی نہ سکیں تو دنیا بھی ضائع کہ وہ ملا بھی نہیں جو جس کی نیت سے آپ پڑھتے رہے، اور آخرت تو ضائع ہوئی گی۔ اس لیے اگر آخرت کو ذہن میں رکھیں کہ آخرت میں جو ہمارے بزرگوں کو ملی، اور الحمدللہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں سب کی زبانیں پڑھے، آخر میں ایک باب ہوتا ہے کہ بعد الموت ان کو لوگوں نے، نیک لوگوں نے خواب میں دیکھا کیسا پایا۔ اور یہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، ابھی کی کوئی جدید بدعت نہیں ہے ہمارے۔ صحابہ کے بھی تذکرے پڑھے، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت بکر کو خواب میں دیکھا صحابہ نے، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، علی کو، دوسرے دیگر صحابہ کو، کافر صحابہ کو، کہ انہوں نے بتلایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، کسی کے ساتھ سختی ہوئی، کسی کے ساتھ آسانی ہوئی، تو وہ بتلایا، وجہ بھی بتلایا۔ تو یہی ہمارے بزرگوں کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا مقام تھا، کیونکہ اتنے سخت حالات میں دنیا کو چھوڑ کر، اور اگر وہ چاہتے نا ہمارے جو بزرگوں کی، یہ حضرت گنگوئی ہو گئے، حضرت ناموتوی، حضرت سہارنپوری، بزرگاد خود حضرت شیخ وغیرہ، یہ اگر چاہتے تو یہ دنیا کو اگر اپنا لیتے تو کوئی مشکل نہیں تھا ان کے لیے، لیکن پھر ان کا وہ نام لیوانا ہوتا۔ یعنی حضرت شیخ کے بارے میں بتاتا ہوں، دیگر مشائخ کی بڑی قربانی ہے۔ حضرت شیخ نے عابدی میں لکھا ہے کہ کوئی خاندانی زمین تھی، اس کا جھگڑا تھا، تو ان کو بھی شہادت کے لیے بلایا جج نے، تو حضرت شیخ کو بہت یعنی وہ ہوتی تھی، وحشت ہوتی تھی عدالتوں میں ادھر جانے میں، تو حضرت نے لکھ کر بھیج دیا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی،
میری طرف سے یہ باقی مدرسہ میں تقسیم کر دیں، بالکل چھوڑ دے. تو وہ دو ان کے رشتہ دار قریبی آگے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہاری بچیاں ہیں، تم جو ہے وہ اس طرح چھوڑ رہے ہو زمین، کیا اس کا؟ انہوں نے کہا کہ جو نصیب میں ہے وہ تو مل کے رہنا ہے، اور نصیب میں جو نہیں ہے وہ اگر مل بھی گیا تو کسی نہ کسی اور وجہ سے چلے جائے گا، اور میں اپنے سبق کا اور حدیث کا خرچ کر کے یہ تمہارے اس دنیا کے پیچھے پڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، چھوڑ دی. اس طرح حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ وہ ان کو وہاں غالباً حیدرآباد سے آفر آئے، یہاں 14 روپے تنخواہ تھی، وہاں 200 روپے کی تنخواہ کی آفر آئی کہ آپ آئیں، اور زیادہ پڑھانا بھی نہیں ہے، کتب خانہ بھی ہے وہاں، سب کچھ ہے. حضرت نے خود لکھا ہے کہ باقی تو اتنا نہیں ہوگا آفر پر، لیکن اس پر بڑی مجھے لالچ ہوئی کہ وہاں کتب خانہ بہت عظیم تھا، لیکن پھر یہی سوچا کہ یہ ماحول وہاں نہیں ملے گا. تو یہ ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. آج کل ہم تعبیر یعنی یہ ماحول کے لیے صرف کہ دینی جو ماحول ہے، یہ قال اللہ قال رسول کا جو ماحول ہے یہ نہ چھوٹے، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، کیونکہ یہ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے. یہ دوسری چیز ہے، ایک بزرگ کا میں نے مقولہ پڑھا کہ یہ ماحول جو ہے نا موسم کی طرح ہے، اب سردی ہو گرمی ہو ہر کسی کو لگتی ہے، لیکن اچھی صحت ہو انسان کی تو اس پر اثر نہیں کرتی سردی گرمی. تھوڑا سا کمزور ہو تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب ہماری ایمانیات کی کیفیات مضبوط ہو، ایمان کی کیفیات، تو ماحول کا اثر نہیں پڑتا. لیکن اگر بہت سخت آپ کے عام کپڑے پہنے ہوئے اور آپ کو ایک دم برف میں پھینک دیا جائے، جب برف میں نہیں مری کی اوپر پہاڑیوں پر لے جایا جائے جہاں گرمیوں میں سردی ہوتی ہے، تو آپ ایک دم تنگ ہو جائیں گے، سردی لگے گی جتنے مرضی آپ صحت مند ہو. تو اسی طرح یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے کہ اگر ایمان کی کیفیات اچھی ہو لیکن ماحول اتنا خراب ہو، بالکل زمہریر والا ماحول ہو، تو سردی لگے گی، وہ ماحول اثر کرے گا. تو یہ ہمارے بزرگوں نے ماحول بھی اپنا بنایا اور اس کے اندر رہے، تاکہ یہ مدارس جو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا. ورنہ وہ چاہتے تو کہتے کہ بھائی کالج بنی ہے، چلو ہمیں بھی ایک شعبہ دے تو ہم بھی دین پڑھاتے رہیں. لیکن آپ دیکھ لیں دینی شعبے جا کر، عربی شعبے جا کر یونیورسٹی میں کیا حالت ہے وہاں، پتہ ہی نہیں لگتا. اور جیسے کہ ہمارے استاد محترم عثمان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو علم دین ہم پڑھتے ہیں، یہ کوئی بطور فلسفہ یا کوئی بطور صرف مجرد علم کے لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں معلومات مل جائیں، بلکہ اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے اور آگے بتلانا ہے کہ اس پر عمل کرنا. تو یہ تیسری بات ہے کہ وہ نیت کر لیں کہ جو کچھ پڑھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اخلاص کی نیت کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ حال نہ ہو جو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوا کہ اللہ نے سب چیزیں ان کی جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دی اور کہا کہ تم نے دنیا کے لیے کیا تھا، دنیا میں تمہیں مل گیا، اب تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تو یہ حاصل ہوگا اخلاص کے ساتھ. اور اس کی نشانی یہی ہے اخلاص کی کہ سب سے پہلے تو اپنا حساب کرتے رہے، اور کئی سمن دانا نفس، جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے، یہی عقل مند ہے کہ بھئی میں صحیح نیت ہے، میری نیت صحیح ہے کہ نہیں. اور آج کل تو آسان ہے، کسی اچھے اہل حق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، تعلق بنائے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے، اصلاح کر دیتے. اور دوسرا یہ کہ جب کوئی آزمائش آئے نا تب پتہ چلتا ہے نیت ٹھیک ہے. جب کوئی آزمائش آئے، کوئی مشکل آئے، تو یہی کہے کہ بھئی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو کوئی مشکل آ گئی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ دور کرے. دوسری بات اچھا ماحول اختیار کریں. تیسری بات کہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں نیت یہ کر لیں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والی زندگی عطا فرمائے، جب موت آئے تو ایمان والی موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمارے سب محبین، احباب، رشتہ دار، اکابر سب کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها. اللهم ارحمنا بترك المعاصي وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا كريم يا وهاب يا أكرم الأكرمين يا ذو الجلال والإكرام. اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جن کے گناہوں کو تو حسنات سے بدل دیتا ہے. یا ارحم الراحمین ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا ارحم الراحمین ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم ہمیں اگلی زندگی شریعت سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی نصرت فرما. خاص طور پہ فلسطین و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت فرما. ان دونوں ملکوں کو یا اللہ یہود و ہنود کے قبضوں سے آزاد فرما. یا اللہ ارحم الراحمین تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. خاص طور پہ ہندوستان میں برما میں فلپائن میں اور دیگر جگہوں پر جہاں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں سب کی نصرت فرما. یا ارحم الراحمین جو جیلوں میں ظلم بند ہے اس کو خیر و عافیت کے ساتھ گھر کی طرف لوٹا. سالم غانم گھر کی طرف لوٹا. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام جن کے یا اللہ جیلوں میں بند ہیں ان کے گھر والوں کی جو پریشانی ہے ان کو دور فرما. ان کی ضروریات کا تکفل فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین جو بھی مسلمان کسی مشکل میں مبتلا ہے اس کو دور فرما. یا ارحم الراحمین خاص طور پہ حاضرین میں سے جو کسی مشکل میں مبتلا ہے اس کو دور فرما. خاص طور پہ قرضداروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اسی زندگی میں عافیت و خیر کے ساتھ یا اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما. یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین حاضرین میں سے جو بیمار ہیں ان کے کوئی تعلق والا یا کسی نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام. یا اللہ جتنے بھی ہمارے یا اللہ فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. ہمارے اکابر ہوں ہمارے والدین ہوں ہمارے اساتذہ و مشائخ ہوں ہمارے ساتھی ہوں دوست احباب ہوں سب کی یا اللہ مغفرت تامہ فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ان کے قبروں کو نور سے منور فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی جب یا اللہ موت آئے تو ایمان والی موت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام. یا اللہ جو بچے بچیاں یا اللہ جوان ہیں رشتے کے قابل یا شادی کے قابل ہیں رشتے کے منتظر ہیں اچھے رشتے عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن کے رشتے ہو چکے شادی ہو چکی اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن کو نرینہ اولاد کا تمنا ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم جتنے یا اللہ دینی ادارے دینی جماعتیں دینی جمعیتیں مسجدیں مدارس یا اللہ دین کا کام کر رہی ہیں جتنے افراد دین کا کام کر رہے ہیں سب کو قبول فرما. سب کی ضروریات کا تکفل فرما. سب کی یا اللہ جو ضروریات ہے ان کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین ان کو شریر کے شر سے حاسدین کے حسد سے جادوگروں کے جادو سے سب سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین اس ادارے کو جامع فتحیہ کو یا اللہ قبول فرما. یا اللہ ان کے بانیین معاونین منتظمین جتنے اب تک یا اللہ یہاں خدمت کرتے رہے پڑھتے پڑھاتے رہے سب کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں ان کی نصرت فرما. ان کو اسی طرح دین کی خدمت لیتا رہے. یا اللہ اس ادارے کے منتظمین میں ذہن میں جو منصوبے ہیں ان کو خیر و عافیت کے ساتھ پورا فرما.
ان کی جو ضروریات ہیں ان کو خیر و عافیت کے ساتھ پورا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. اس کے فیض کو یا اللہ پوری دنیا پوری دنیا میں پہنچا، اس کے فیض کو پوری دنیا میں پہنچا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. ہمارے مولانا عبداللہ مدنی، ان کے بھائی وغیرہ، ان کے رشتہ دار جو یا اللہ خدمت کر رہے ہیں، سب کو یا اللہ قبول فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام. ہماری جو یا اللہ خدمت بہت کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جو ہو چکی ہیں ان کو بھی قبول فرما، جو آگے ہونے والی ہیں ان سب کو بھی یا اللہ کامیاب بھی فرما، قبول بھی فرما یا ارحم الراحمین. جن مقاصد کے لیے کانفرنس منعقد ہوتی ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما. خاص طور پہ یا اللہ ہدایت کے لیے یہ جو فرقہ ہے جو اسلام سے ہٹ گیا ہے، اس کی ہدایت کے ان کانفرنسوں کو ذریعہ بنا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام. شریرین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے ان کانفرنسوں کو محفوظ فرما یا حی یا قیوم یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما یا اللہ، جو مانگنا چاہیے تھا غفلت کی وجہ سے یا اللہ نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ جو یہاں کے طلبہ ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو آئے ہیں، یا اللہ ان سب کا آنے کو قبول فرما، ان سب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم. ہمیں ہر خیر سے نواز دے، ہر شر سے محفوظ فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.